السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج جس موضوع پر آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے وہ ہے اعتکاف کے تعلق سے۔ اعتکاف ایک دین کا مسئلہ ہے۔ اعتکاف کے معنی ہوتے ہیں حصول رضا خداوندی کے لیے اللہ کے گھر میں اپنے آپ کو محصور کر لینا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حاصل کرنے کے لیے مقررہ وقت میں اللہ کے گھر یعنی مسجد کے اندر اپنے آپ کو رکا لینے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کے اندر بندہ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں ڈال دیتا ہے، اور اعتکاف میں رب کے دربار میں، رب کی بارگاہ میں، اس کی چوکھٹ پر اپنے آپ کو گرا کر بندہ اس بات کا مطالبہ کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ مولا میں اس وقت تک تیری بارگاہ سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ تو میری مغفرت نہ فرما دے اور میری مغفرت کے فیصلے نہ کر دے۔ اعتکاف کی تین قسمیں، ایک ہے اعتکاف واجب، دوسرا ہے اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، اور تیسرا ہے اعتکاف مستحب یعنی نفلی اعتکاف۔ عمومی طور پر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یعنی آخری 10 دنوں میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، لیکن اعتکاف واجب وہ اعتکاف ہے کہ جس میں انسان، کوئی مسلمان مرد یا عورت خود اعتکاف اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں جب وہ منت کرتے ہیں، نذر مانتے ہیں، یعنی ان کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو انشاءاللہ میں اعتکاف کروں گا۔ تو کم از کم اس اعتکاف کی جو مدت ہے وہ ایک دن ہے، کم از کم کی ایک دن سے کم کے اعتکاف کی منت نہیں کی جا سکتی، نظر نہیں مانی جا سکتی، یا زیادہ سے زیادہ جتنے دن چاہے اعتکاف کی نیت کر لے، لیکن اس اعتکاف کے لیے روزہ بھی شرط ہے کہ روزے کے ساتھ مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کریں گے، اور عورتیں خواتین اپنے گھر کی مسجد میں، مسجد بیت یعنی گھر میں جو نماز کا حصہ ہوگا، ایریا ہوگا، اس میں اعتکاف کریں گے روزے کے ساتھ۔ گھر کی مسجد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے روم موجود ہے وہ تو موجود ہو، لیکن ہو سکتا ہے بعض گھروں میں اور اکثر گھروں میں نماز پڑھنے کی روم نہ ہو، تو وہ علاقہ گھر کا ہال یا ہال کا کوئی کارنر، کوئی کونا جہاں پر نماز پڑھی جائے یا پاک علاقہ ہو، وہاں جانماز بچھا کر وہاں پر عورتیں اعتکاف کریں گی۔ اعتکاف کی دوسری قسم ہے رمضان المبارک میں آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا، یہ بھی روایت میں ہے، اور 20 دن آپ نے اعتکاف فرمایا، یہ بھی روایت میں، اور آخری کے 10 دن آپ نے اعتکاف فرمائے، وہ جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اعتکاف کے لیے، اس اعتکاف کے لیے بھی روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں کر سکتے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ 20ویں روزے کے دن مغرب سے پہلے یعنی عصر کے بعد قبل افطار، قبل غروب آفتاب یعنی سن سیٹ سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں، اور اپنی ضرورتوں کا سامان ساتھ لے لیں، کھانے پینے کے اگر اشیاء ہیں، کپڑے وغیرہ نہانے بدلنے کے لیے، یا ضروری چیزیں تکیہ بیڈ شیٹ بچھانے اور اوڑھنے کے لیے لے لیں، اور قبل افطار سورج غروب ہونے سے پہلے 20 رمضان کو مسجد میں داخل ہو جائیں، اور نیت کر لیں کہ میں اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں مسجد میں اعتکاف کرتا ہوں، سنت مؤکدہ اعتکاف علی الکفایہ جو ہے رمضان میں اعتکاف کروں گا۔ تو یہ اعتکاف کا ٹائم شروع ہوگا 21ویں شب کے شروع ہونے سے لے کر، یعنی 20 رمضان کا دن مکمل ہونے کے بعد سے جب سورج غروب ہوگا تو وہاں سے اعتکاف کا ٹائم شروع ہوگا، اور جب عید کا چاند دکھائی دے گا، چاہے 29 رمضان کو چاند دکھائی دے، چاہے 30 رمضان کو چاند دکھائی دے، تو عید کا چاند نظر آ جانے کے بعد وہ اعتکاف کی مدت ختم ہو جائے گی، اور وہ معتکف جو ہیں وہ مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا کہ بہتر ہے کہ معتکف عید کی رات بھی، لیلۃ الجائزہ انعام پانے والی رات جو عید کی رات ہے، چاند رات، وہ رات بھی رہ جائے اور عید کی نماز پڑھ کر نکلے، تو یہ اور بھی بہت بہتر ہے، ورنہ چاند دکھنے پر معتکف اپنا اعتکاف ختم ہو جائے گا تو وہ چاہے تو اپنے گھر لوٹ سکتے ہیں۔ اور اعتکاف صرف اس امت کے لیے نہیں، پچھلے دور میں بھی اعتکاف کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے اس بات کا عہد لیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے کہ میرے گھر کعبۃ اللہ شریف کو، مسجد حرام کو، وہ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف تیار رکھیں گے۔ تو یہ مساجد کے ذمہ داروں کا بھی یہ ذمہ بنتا ہے،
कमेटी वालों का भी कि वो मसाजिद को नमाजियों के लिए जैसे तैयार करते हैं, एहतिकाफ करने वालों के लिए भी सहूलत पहुंचाने का कोशिश करें और एहतिकाफ करने वालों को पूरी सहूलियात मुहैया करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतिकाफ के ताल्लुक से भी इरशाद फरमाया, खुसूसन जो रमजान का एहतिकाफ है, जो एहतिकाफ रमजान का करे, जो मर्द या औरत, अल्लाह ताला उसको 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाता है। और अगर कोई एहतिकाफ करता है तो एक और रिवायत में कि हर दिन उसको 1 हज का सवाब दिया जाएगा। ये एहतिकाफ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया है, जो रमजान के आखिरी अशरे में, आखिरी 10 दिनों में किया जाता है। इसका मकसद यही है कि शब कद्र का हासिल होना हमारे लिए मुमकिन हो जाए, शब कद्र का हुसूल हमारे लिए यकीनी हो जाए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मफहूम के मुताबिक शब कद्र को रमजान के आखिरी अशरे, आखिरी 10 दिनों की ताख रातों में 21, 23, 25, 27 और 29वीं शब में तलाश करने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। तो ये पूरी 5 रातें इंशाअल्लाह इत्तिकाफ करने वाले मोतकिफ को मिल जाती है तो यकीनी तौर पर वो शब कद्र के हासिल करने वाला बन जाता है। तो शब कद्र की फजीलतें भी मिल जाएंगी और नमाजों की पाबंदी भी हो जाएगी, अल्लाह के घर में इत्तिकाफ भी हो जाएगा। हजारों किस्म की इसकी नेक नियतों के हिसाब से अल्लाह ताला इसको अजर और सवाब अता फरमाएंगे। और इत्तिकाफ के लिए बुनियादी तौर पर एक चीज हम ये भी समझे कि ये जो 2 एहतिकाफ के लिए रोजा शर्त है, वाजिब एहतिकाफ के लिए रोजे के साथ कम से कम 1 दिन का एहतिकाफ होगा, और ये जो सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया एहतिकाफ है, ये आखिरी रमजान के 10 दिनों का एहतिकाफ होगा, रोजे के साथ होगा। अगर बगैर रोजे के अगर कोई एहतिकाफ करता है तो उसे सुन्नत एहतिकाफ नहीं कहेंगे। एहतिकाफ की जो तीसरी शक्ल है वो है मुस्तहब एहतिकाफ, नफली एहतिकाफ, यानी कुछ देर के लिए भी अगर हम मस्जिद में जाते हैं तो एहतिकाफ की नियत करके हम रह सकते हैं, और वापस जब निकल जाएंगे तो एहतिकाफ हमारा खत्म हो जाएगा, हमारे अमाल का सवाब दुगुना हो जाएगा। लेकिन ये सुन्नत एहतिकाफ नहीं, नफल एहतिकाफ है, सुन्नत गैर मुअक्कदा एहतिकाफ, जिसको मुस्तहब नफल कहते हैं। ये किसी भी वक्त हम कर सकते हैं। यहां तक कि उलमा ने बयान फरमाया कि अगर कोई मस्जिद के एक दरवाजे से दाखिल हो और दूसरे दरवाजे से बाहर निकले तो इतनी देर के अंदर भी अगर वो एहतिकाफ की नियत कर लेता है तो अल्लाह उसको अजर अता फरमाता है। हमारे बुजुर्गों ने, मशाइखीन ने, हमारे खानवाद बगदादिया के बुजुर्गों ने हमें समझाया कि कहा कि बाबा एक मरतबा ऐसी नियत कर लो कि तुम मस्जिद में दाखिल होकर एहतिकाफ की नियत करो या ना करो, लेकिन अल्लाह ताला एक वक्त की नियत पर तुमको हमेशा जिंदगी भर तुम्हें अजर अता करेगा। वो तरीका ये है कि एक मरतबा नियत कर लें कि ऐ अल्लाह, मैं जब भी जिस मस्जिद में भी, चाहे दुनिया की कोई मस्जिद क्यों ना हो, मैं जब भी मस्जिद में एक लम्हे के लिए भी क्यों ना जाऊं तो मौला मैं एहतिकाफ की नियत करता हूं, तो मुझे एहतिकाफ का सवाब अता कर दे। तो अब हम जब मस्जिद में जाएंगे अल्लाह ताला हमारे उसकी भी दुआ के सदके में अल्लाह ताला अपने फजल करम से हमें एहतिकाफ का सवाब अता करेगा। और बेहतर यह है कि जब भी हम मस्जिद में दाखिल हो तो मस्जिद में दाखिल होते वक्त की दुआ भी पढ़ ले, एहतिकाफ की नियत भी कर ले, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक, और नवैतु सुन्नतल एहतिकाफ कह के नियत कर लें। तो जितनी देर हम मस्जिद में रहेंगे तो एहतिकाफ की नियत की बुनियाद पर हमारे लिए कुछ जरूरी तौर पे खाना पीना वगैरह की भी इजाजत हो जाएगी। जो शख्स एहतिकाफ की नियत नहीं करेगा उसके लिए मस्जिद में जरूरी गुफ्तगू करना भी मना है, यहां तक कि खाना पीना भी उसके लिए, सोना भी मना है। जैसे अब इफ्तारियां चलती हैं, सहरियां मस्जिदों में होती हैं, इन सब हजरात को समझाना चाहिए कि वो इफ्तार करने आए, सहरी करने आए तो पहले एहतिकाफ की नियत जरूर कर लें, उसी की बुनियाद पर आप यहाँ सहरी करेंगे, इफ्तार करेंगे, थोड़ी देर आप आराम कर सकेंगे। जैसे रमजान में देखते हैं कि बहुत से लोग जोहर के बाद आकर आराम करते हैं, ठंडी हवाएं होती है, एसी कूलर फैन चलता है, थके हारे होते हैं, आके सो जाते हैं, तो बगैर एहतिकाफ की नियत के सो जाते हैं तो ये गुनाह है। अगर एहतिकाफ की नियत करके आप आके आराम करें तो आपकी उसकी इजाजत होती है, इसलिए एहतिकाफ की इतनी अहमियत है। तो नफली एहतिकाफ भी आप जब भी मस्जिद में दाखिल हो तो जरूर बजरूर आप नफली एहतिकाफ का नियत कर लें। और जो हमारे बुजुर्गों ने समझाया कि एक टाइम ये भी नियत कर ले कि मौला मैं जब भी किसी भी मस्जिद में जाऊं तो एक लम्हे के लिए भी अगर मैं उसके अंदर दाखिल हो जाऊं तो मौला मुझे तू एहतिकाफ का सवाब अता फरमा दे। तो ये 3 एहतिकाफ है, एक है वाजिब एहतिकाफ, एक है सुन्नत मुअक्कदा अल किफाया जो रमजान के 10 दिनों में होता है उसका एहतिकाफ, और तीसरा नफली एहतिकाफ जब भी हम मस्जिद में जाएं। हमारे बुजुर्गों ने, सुफ़े कराम ने 3 चीजों के ताल्लुक से मोतकिफ को, एहतिकाफ करने वाले मर्द और औरत को समझाया कि वो 3 चीजों का ख्याल रखें। एक है किल्लत कलाम यानी कम बात करे, दूसरा है खिल्लत ताम यानी कम खाना खाए, और तीसरा है खिल्लत मनाम यानी कम सोए। यानी तखलील कलाम, तखलील ताम, तखलील मनाम, यानी आमतौर पे जब हम खाते हैं, जब सहरी वगैरह इफ्तारी तो होती है, इसमें रात के वक्त का खाना भी होता है क्योंकि दिन भर तो रोजे में रह जाते हैं, तो अब ये जो खाना है ये भी पेट पे ठोस ठोस के ना खाएं बल्कि कम तादाद में खाएं ताकि ज्यादा हम पर क्या बोलते हैं तकलीफ ना हो और ज्यादा बोझलपन सवार ना हो
اور زیادہ سستی سوار نہ ہو، ورنہ سستی آئے گی، جسم بھاری ہو جائے گا تو عبادتیں نہیں کی جا سکیں گی، رات کا جاگنا نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے خیال کریں کہ کم کھائیں اور اسی طرح کم بات کریں، یعنی آپ چٹ چاٹ کرتے ہوئے ٹک ٹاک کرتے ہوئے بیٹھ جانا، لوگوں کے ساتھ گھپے آپنا، اب دوسرے جو مسجد میں آتے رہیں گے، دوسرے لوگ ہمارے ساتھ ہمارے موجود رہیں گے اعتکاف میں، تو ان کے ساتھ بات چیت کرنا، بیکار کے بات کرنا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ کم سے کم بات چیت کی جائے، ضرورت کی بنیاد پر بات کی جائے، ورنہ قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، درود شریف، توبہ استغفار، یا دین کے مسائل سیکھنا یا سکھانا، لوگوں کو درس و تدریس کرنا، یہ کام کیے جائیں جس سے ثواب کے کام میں اضافہ ہو، وہ کام کیے جائیں، اور بے ضرورت چیزوں کو یہ ہم اس کو جہاں تک ہو سکے عام دنوں میں بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، اور اعتکاف میں تو سخت پرہیز کی ضرورت ہے۔ اور سیل فون کا جو مسئلہ ہے، سیل فون رکھ لے کے آپ بزنس کر رہے ہیں اعتکاف کی حالت میں، سیل فون پہ آپ لوگوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ چٹ چاٹ کر رہے ہیں، تو اس کا بہترین ہے سیل فون ہے آپ کو جگانے کے حد تک الارم کا کام کر رہا ہے، ٹائم دیکھنے کا کام کر رہا ہے، اتنی ضرورت پڑتی ہے اگر کوئی حادثہ ہو یا اللہ نہ کرے تو اس پہ آپ کو بات چیت کے لیے وہاں تک استعمال کرے۔ اب اس کو رکھ لے کے، جیسے اب اعتکاف میں ہوتا ہے کہ مسجدوں میں پردے باندھے جاتے ہیں تاکہ معتکف کو، اعتکاف کرنے والے کو ایک سوئی مل سکے، اس کو تنہائی مل سکے، کپڑے وغیرہ چینج کرنے ہو، تو یہ کپڑے باندھنا ضروری نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے لیے ایک ٹینٹ لگایا تھا، آپ کو یعنی کہ ترکی کا ایک ٹینٹ آپ کے لیے علیحدہ طور پہ رکھا گیا تھا، یہ خاص علماء کرام کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تخصیص ہے، آپ کے صدقے میں علماء کے لیے تخصیص بتائی گئی، علماء نے لکھا۔ عام مسلمان بھی پردہ باندھ سکتے ہیں، لیکن وہ پردے باندھ کر اندر جا کے گناہ کرنا اور سیل فون استعمال کرنا اور بیکار کے چٹ چاٹ پہ رہنا، یہ درست نہیں ہے۔ تو اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ جو ہم اعتکاف کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں تنہائی مل سکے، رب کی بارگاہ میں ہم سب کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آ کر ہم کہ اللہ سے اپنی مغفرت کا ذریعہ اور سامان کر سکیں، امت کے لیے دعا کر سکیں، رشتہ داروں کے لیے دعا کر سکیں، مرحومین اور زندوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے دعا کر سکیں۔ تو اس کے لیے یہ اصل یہی سوچ ہے، یہی نیت ہونی چاہیے۔ تو کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے رغبت دین کے کاموں کی طرف، نیکیوں کے کاموں کی طرف کی جائے، اور یہ بہت بہتر ہوگا۔ اعتکاف کے لیے ایک اور چیز کہ اعتکاف میں ہم کیا پانی نہا سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، پیشاب وغیرہ کے لیے مسجد کے خارج باہر جا سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اگر جس مسجد میں اعتکاف کیا جائے، اگر وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے تو جامع مسجد میں جہاں جمعہ کی نماز چلتی ہے وہاں تک جا کر جمعہ ادا کر کے آ سکتے ہیں۔ اگر غسل خانے وغیرہ اگر مسجد میں ہو تو غسل خانے میں جا کے نہائیں گے اور بغیر تاخیر کرے کے آ جائیں گے، وضو خانے ہے تو وضو کریں گے، بغیر تاخیر کے آ جائیں گے۔ اگر مسجد میں سہولت نہیں ہے تو باہر، اگر مسجد کے باہر جانا ہو تو بس جائیں گے اور اتنا ہی وقت لگائیں گے جتنی دیر میں ہم غسل یا وضو کر سکتے ہیں یا پیشاب پخانہ کر سکتے ہیں، پاکی حاصل کر لیں گے، فوراً واپس مسجد میں آئیں گے۔ اگر بیکار وقت ہم نے باہر لگایا اور زائد وقت اگر ہم باہر رہ گئے تو یہ اعتکاف جو مسنون اعتکاف ہے یہ فاسد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور وہ ثواب نہیں ملے گا جو ثواب سنت اعتکاف کرنے والوں کو ملتا ہے، اب نفلی اعتکاف بن جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہمارے اندر جس کو ہمیں شروع کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے یہ سنت اعتکاف کے علاوہ عادت ہونے کے لیے اور سنت اعتکاف کرنے والے کا ساتھ دینے کے لیے کم از کم ایک دن کا اعتکاف ضرور مسلمان کوشش کرے کہ رکھے۔ یہ جو ایک دن کا اعتکاف ہوگا یہ نفلی اعتکاف ہوگا کہ وہ ایک دن رہے، ڈیوٹی کے حساب سے صحیح، آج یہ رہے کل کوئی اور رہے، تو ایک اعتکاف کی نیت بھی ہو جائے گی، اعتکاف کی عادت بھی ہو جائے گی، نفل اعتکاف کا ثواب بھی مل جائے گا، اور ایک خاص وقت ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کر سکیں گے، تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف ہم متوجہ ہو سکتے ہیں۔ تو ایک دن کے اعتکاف کی بھی عادت ڈالیں، اور اگر ہو سکے تو اس سے بڑھاتے 2 دن وغیرہ کر لیں۔ یہ نفلی اعتکاف ہوں گے، رمضان میں بھی کر سکتے ہیں، غیر رمضان میں بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ جو رمضان میں جو آخری کے جو 10 دن اعتکاف ہوگا وہ سنت موقدہ علی الکفایہ اعتکاف ہے، وہ ایک آدمی بھی بیٹھ سکتا ہے۔ اگر ایک ہی آدمی ہو، شاید ہو سکتا ہے کہ ان کو ڈر ہو مسجد کی تنہائی وغیرہ سے، تو بہتر ہے کسی اور کو جوڑ لیا جائے۔ اور یہ اعتکاف کرنے کے ذمہ ہے کہ شہر والے اعتکاف کرنے کے لیے لوگوں کو تیار کریں اور بتائیں کہ اعتکاف کیا جائے۔ اگر پورے شہر کے جامع مسجد میں اگر کوئی ایک شخص بھی اعتکاف نہیں کرتا ہے تو سب کے سب گنہگار ہوں گے اور ان پر ذمہ داری ہو جائے گی۔ اگر ایک شخص بھی اگر یہ اعتکاف کر لیتا ہے، مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اعتکاف کے لیے، تو یہ علی الکفایہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس ایک شخص کے بیٹھ جانے پر اللہ تعالیٰ سب کو بری ذمہ کر دے گا۔ تو ایک شخص بیٹھے، یا بہتر ہے کہ ایک سے زائد شخص بیٹھے تاکہ ایک دوسرے کو سپورٹ حاصل ہو، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ان کو عبادتوں میں بھی کرنے کا مزہ ہو، اور رات کے اندھیری میں اور مسجد کی تنہائی میں کوئی انہیں اندیشہ پیدا نہ ہو، خوف پیدا نہ ہو، اس کے لیے اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ اعتکاف کے معاملات میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ یہ خصوصی طور پہ دعا، توبہ، استغفار اور حصول شب قدر، یہ حصول شب قدر اس کا بنیادی چیز ہے کہ وہ عبادتوں کی رات اگر مل جائے تو انشاءاللہ 1000 مہینوں سے بہتر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ثواب اجر ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ اسی کے حصول کے مقصود کے لیے خصوصی طور پہ اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں، آخری دہے میں آپ نے فرمایا
اس کا اہتمام کریں, اس چیز کے تعلق سے لوگوں میں بیداری پیدا کریں اور لوگوں کو ابھاریں. اور علماء اکرام مشائخ نظام کا گزارش کرتا ہوں, التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کو تحریض کریں, ابھاریں ان کو, تاکہ اس پہ توجہ دلائیں. ایک شریعت کا ایک بڑا مسئلہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ علی الکفایہ ہے, تو لوگوں کو تیار کریں تاکہ وہ اپنے علاقے کی مسجد میں اعتکاف کے لیے, کم از کم جامع مسجد میں صحیح اعتکاف کے لیے لوگ تیار ہوں اور یہ برکتیں بھی حاصل ہو جائیں اور لوگوں کے اوپر سے جو ذمہ ہے وہ ذمہ بھی پورا ختم ہو جائے. تو اس کے لیے تحریض کی جائے, لوگوں کو ابھارا جائے, اس پہ توجہ دلائی جائے اور اس چیز کو عام کیا جائے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے حصول کے لیے خصوصاً اس کا اہتمام فرمایا. اور ایک اعتکاف کرنے کی جو شرائط ہیں, وہ اعتکاف کی شرائط یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا مسلمان ہو, عاقل ہو اور جنابت سے پاک ہو اور عورتیں حیض و نفاس سے پاک ہو. جنابت کہتے ہیں ایسا غسل جو مرد عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے ناپاکی کی وجہ سے, ایسے اس سے پاک ہو اور ان چیزوں سے پاک ہو کر, اگر نابالغ بچہ ہے لیکن اس کو نماز کا شروع ہو جیسے 10 برس 11 12 برس کا بچہ ہے, وہ بھی اگر اعتکاف بیٹھنا چاہے تو اس کے لیے اجازت ہے. بالغ ہونا شرط نہیں ہے, مسلمان ہونا, عقل والا ہونا اور پاک ہونا شرط ہے. یہ حضرات اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں. اعتکاف میں خوشبو وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں, عطر وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ درس و تدریس کر سکتے ہیں, لوگوں کو واعظ و نصیحت کر سکتے ہیں, دینی تعلیم, دینی مسائل, فقہ, قرآن سیکھنا سکھانا, یہ سب کام کیے جا سکتے ہیں. اور نہایت شدید ضرورت پر ہی مسجد کے باہر نکل کر اتنے ضرورت پوری کر کے واپس آ جائیں گے, ورنہ یہ اعتکاف باطل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے بتائی گئی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.